السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 84 سے آج کے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، إِلَى مدین قوم مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام۔ یہاں بھی فعل معطوف ہے بعثنا، کہ ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، حضرت شعیب نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، مالکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہن، کوئی خدا، غیرہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں۔ قوم جس عیب میں مبتلا تھی اس کے بارے میں کہا، وَلَا تَنْقُصُوا، لا تنقصوا، اور کم کرو، المکیال، مکیال کا معنی ماپنا، یعنی بعض چیزیں ماپ کر دی جاتی ہیں، والمیزان، اور بعض چیزیں وزن کر کے، تو ناپ اور تول میں کمی مت کرو۔ انی اراکم، ان بخش کا معنی کم کرنا، ولا تبخسوا، مت کمی کرو، مت کم دو، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، ولا تعثوا، اور مت پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، مت پھیلو زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، یعنی زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ بقیت اللہ، بقیت اللہ، اللہ کا دیا ہوا باقی، یعنی جو تمہارے پاس یہ ناپ تول میں کمی کے بغیر جو تمہارے پاس منافع بچے گا، خیر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم، اگر تم مؤمنین، ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، وما انا علیکم، ما انا، میں نہیں ہوں، علیکم، تم پر، بحفیظ، نگران، یعنی میں نے کوئی زبردستی تم سے یہ کام نہیں کروانا، میرا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتو کا، کیا، صلاتو کا، آپ کی نماز، تأمرو کا، آپ کو حکم دیتی ہے، ان نترو کا، کہ ہم چھوڑ دیں، ماں، جو، یعبدو، عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی انہوں نے طنز کیا شعیب علیہ السلام کی نماز پر، کہ تمہاری عبادت کیا تمہیں ایسے کام کا حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں، کیونکہ وہ اس بات کو غلط سمجھتے تھے کہ آباء و اجداد کے مذہب کی پوجا سے روکنا یہ غلط ہے، تو گویا حضرت شعیب کو وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں، کیا تمہاری نماز تمہیں اس طرح کے غلط کاموں کا حکم دیتی ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم چھوڑ دیں اس کو، ما یعبد آباؤنا، ہم ان بتوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا کیا کرتے تھے، او ان نفعل، یا یہ کہ ہم کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مال ہمارے ہیں، ہم اپنے مالوں کے مالک ہیں، ہم اپنے مالوں کے اندر جو مرضی تصرف کریں ہمیں اختیار ہے، تو یہ ہمارا جائز حق ہے۔ اب اگر آپ ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں جائز تصرف نہ کریں تو یہ آپ کا رویہ غلط ہے، تو کیا آپ کی نماز آپ کو اس غلط کام کو حکم دیتی ہے؟ لیکن آج بھی سرمایہ دارانہ سوچ یہ ہے کہ میرا مال میرا، میں جیسے مرضی کروں،
شریعت کی سوچ کیا ہے کہ یہ مال جو انسان کے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر کے دیا. اللہ چاہتے تو یہ مال اس کو دیتے ہی نہ. تو اللہ نے مال دیے ہیں اور اس مال کے اندر اللہ نے حقوق مقرر کیے ہیں. اسی لیے کہا آتی کیا حق ہے جب ادا کرتے ہو تو تو قرآن یہ والا فلسفہ دیا ہے او انفعل فی اموالنا ما نشاء. تو یہ قوم شعیب کی بھی سوچ وہی جو آج کے سرمایہ دار کی کہ ہم اپنی مال میں جو چاہیں کریں. تو آپ ہمیں روک رہے ہیں تو کیا آپ کی نماز آپ کو ایسے غلط کام کیا حکم دیتی ہے؟ انکا بے شک تو تاکید کا معنی ہے، کا معنی بھی آپ، انتا کا معنی بھی آپ، لام بھی تاکید کا. انکا لا انتا آپ تو الحلیم بڑے عقل مند ہوئے آپ ہیں. تو آپ کی حکم دے رہے ہیں. قالا حضرت شعیب نے کہا یا قومی انکا لانتا بے شک آپ ہی ہیں الحلیم جو عقل مند ہیں، الرشید جو سلجھے ہوئے سمجھدار ہیں. تو آپ قوم کو ایسے کاموں کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ قال حضرت شعیب نے کہا یا قومی اے میری قوم ارائیتم کیا تمہارا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو، یعنی بھلا مجھے بتاؤ، ان کنتو اگر میں ہوں علی بینۃ اگر میں ہوں علی بینۃ ایک روشن دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، یعنی میں اگر اپنے رب کی طرف سے ایک واضح روشن دلیل پر ہوں، ورزقنی اور اس نے مجھے، یہاں روشن دلیل سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے اور میں ایک دلیل پر قائم ہوں، میں ہوائی بات نہیں کر رہا. ورزقنی اور اس نے مجھے رزق دیا ہے، منہ اپنی طرف سے، رزقا حسنا اچھا رزق، یعنی نبوت عطا کی ہے. کھانے پینے کا سامان بھی ہو سکتا ہے، میں تمہارے مالوں کا محتاج نہیں ہوں، میں اپنا نظام خود چلاتا ہوں. تو میں کوئی تبلیغ تمہیں اس لیے تھوڑی کر رہا ہوں کہ میری نظر تمہارے مال پر ہے، اور نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے. وما اریدو اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الی ما اس بات کی طرف، انہاکم جس سے میں روک رہا ہوں تمہیں، عنہ جس سے، یعنی جس بات سے میں تمہیں روک رہا ہوں میں خود وہ کام کروں، میں اس کی مخالفت کروں، میں ایسا نہیں چاہتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں ان بتوں کی عبادت سے روک رہا ہوں، ناپ توڑ میں کمی کرنے سے روک رہا ہوں اور میں خود ان برائیوں میں مبتلا ہوں، میں نہیں چاہتا. ان اریدو میں نہیں چاہتا، الا مگر الاصلاح، ان اریدو میں نہیں چاہتا، الا الاصلاح مگر اصلاح، یعنی میں تو چاہتا ہوں، میں تو اصلاح ہی چاہتا ہوں. مستطاعت جس قدر میں کر سکوں، یعنی میرا مقصد بہتری لانا ہے، میں کوئی فساد نہیں لانا چاہتا. وہ ماں توفیق مجھے جو توفیق مل رہی ہے، ماں نفیق ہے، مجھے توفیق مل رہی الا باللہ مگر اللہ کے ذریعے. اب با محاورہ ترجمہ بن جائے گا ماں توفیق الا باللہ، مجھے اللہ ہی کی طرف سے توفیق ملی ہوئی ہے، علیہ اسی پر، توکل تو میں نے بھروسہ کیا ہے، و الیہ اسی کی طرف، انیب میں لو لگائے ہوئے ہوں، اسی کے ساتھ میں رجوع کرتا ہوں، یعنی میری توجہ اسی ذات کی طرف ہے. وَيَا قَوْمِ اے میری قوم، لا یجرمنکم لا یجرمنکم جرم کا معنی ابھارنا، ایک منطقی نتیجے تک پہنچانا، تمہیں نہ پہنچا دے شقاقی میری مخالفت، یعنی تم مخالفت برائے مخالفت پر اترے ہوئے ہو اور تمہارا یہ رویہ تمہیں نہ پہنچا دے، ان یصیبکم اس بات کی طرف، ان یصیبکم کہ تم پر بھی وہی چیز آ پہنچے، مثلو جیسی، ما اصابہ جو پہنچی، قوم نوح قوم نوح پر، او قوم ہود یا قوم ہود پر،
او قوم صالح یا قوم صالح پر، یعنی جس رویے پہ تم چل رہے ہو، تم نے میرے ساتھ جو مخالفت اختیار کر رکھی ہے، یہ مخالفت والا رویہ تمہیں اس عذاب تک نہ پہنچا دے جو عذاب قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر پہنچا۔ پھر فرمایا وما قوم لوط، نہیں ہے قوم لوط منکم تم سے ببعید، یہ با زائدہ ہے بعید، قوم لوط تو تم سے دور نہیں، یعنی قریب زمانے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو قوم لوط پر عذاب آیا ہے، تو تم سب یہ جانتے ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے بعید نہیں، دور نہیں۔ واستغفروا، اور مغفرت مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم، یہ شقاق کا معنی ضد بھی ہے، شقاق کا معنی ضد بھی ہے، مخالفت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، عناد بھی ہے۔ یہ آواز میں کوئی بہتری آئی؟ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، ثم پھر توبو الیہ، اسی کی طرف متوجہ رہو، ان ربی بے شک میرا رب رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، ودود بہت محبت کرنے والا ہے، ود محبت کو کہتے ہیں، ودود بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، نہیں سمجھتے ہم، کثیرن بہت ساری وہ باتیں ہم نہیں سمجھتے، مما ان باتوں میں سے، تقولو جو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَرَاكَ، لام علیحدہ ہے، نرا کا معنی ہم دیکھتے ہیں، کا آپ کو، فینا ہمارے درمیان، ضعیفاً کمزور، کہ ہم آپ کو اپنے درمیان ایک کمزور آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم جب چاہیں آپ کو راستے سے ہٹا دیں، لیکن یہ آپ کا خاندان ہے جس کی وجہ سے ہم خاموش رہتے ہیں، بلا وجہ لڑائی نہیں لینا چاہتے۔ اسی کو آگے انہوں نے کہا ولولا، اگر نہ ہوتا، رہتو کا، آپ کا یہ جتھا، مراد خاندان، آپ کا یہ گروہ نہ ہوتا، لرجمنا کا، لام علیحدہ ہے، رجمنا، رجم کا معنی پتھر مارنا، لرجمنا کا، تو ہم ضرور تمہیں پتھر مار مار کر مار دیتے، یعنی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا، ما انتا، نہیں ہے آپ، علینا پر، بعزیز، عزیز کا معنی زور آور، زبردست اقتدار ہو، غالب ہو جس کی طاقت، ما انتا علینا بعزیز، آپ کا ہم پر کوئی زور نہیں، یعنی آپ کو ہمارے اوپر کوئی طاقت حاصل نہیں، اگر ہم آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ کے خاندان کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، بلا وجہ کی ضد نہیں ہم پالنا چاہتے۔ قالا، حضرت شعیب نے اس کے جواب میں کہا، یہ کیا سوال ہے جی لام تاکید کا ہے، یہ جو لام مفتوح ہوتا ہے عام طور پر یہ تاکید کا معنی ہی پیدا کرتا ہے۔ قالا، حضرت شعیب نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارہتی، کیا، رہتی میرا خاندان، میرا جد، میری قوم، اعزو زیادہ اس کی طاقت ہے، اس کا زیادہ زور ہے، علیکم تم پر، من اللہ، اللہ کی سے زیادہ، اللہ کے مقابلے میں، آزو میں جو من اللہ ہے نا یہ مل کر ہے، کیا اللہ سے زیادہ تم پر میری قوم کا اثر ہے، یعنی اللہ کے بندو تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تمہیں اللہ کی دشمنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہو رہا، اللہ کی مخالفت کر رہے ہو اور میرے خاندان سے ڈرتے ہو، تو ارہتی آزو علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان اللہ سے زیادہ تم پر دباؤ بوجھ زور رکھتا ہے، واتخذتموہ، اتخاذ کا معنی پکڑنا، ٹھیک ہے، یہاں یہ پورے کے ساتھ مل کر اس کا معنی نکلے گا، واتخذتموہ، اس سے مراد اللہ ہے، اللہ کو جو تم نے وراءکم اپنے پیچھے، ٹھیک ہے، ظہریہ، ظہر پشت، بیک سے، جسے ورا کا معنی بھی پیچھے کرنا اور ظہریہ پشت کا معنی میں، تو اب معنی بنے گا واتخذتموہ
वराअकुम ज़हरिया, अल्लाह को तो तुमने पसे पुष्ट डाल दिया है, यानी अल्लाह के आने वाला है और कौन झूठा है, तुम मुझे झूठा करार दे रहे हो। इर्तकब यर्तकिबु, इर्तकिबु इंतजार करो, इन्नी बेशक मैं, माकुम तुम्हारे साथ, रकीब इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी मुंतजिर हूँ, तुम भी इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। वलम्मा, और जब, जा आ गया, अमरुना हमारा हुक्म, नज्जैना तो हमने निजात दी, शुआइबन शुआइब अलैहिस्सलाम को, वो जो जुल्म कर रहे थे, जो जुल्म पे उतरे हुए थे, अस्सैहतु, सैयत आवाज, चंगाड़, ठीक है, चीख, एक जोरदार आवाज ने, चीख ने आकर जालिमों को पकड़ लिया, यानी ये अजाब आया उन पर। फासबहू, बस वो हो गए, फी दियारी, दार की जमा दियार, अपने घरों में, जासिमीन औंधे मुंह पड़े हुए, यानी वो अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए, मुंह के बल गिरे हुए रह गए। कान, जैसे, लम यगनऊ, ये नहीं थे, फीहा इसमें, अपने घरों में, यानी ऐसे उनका नामो निशान मिट गया जैसे कल ये यहाँ थे ही नहीं। अला, याद रखना, बुअदन, बर्बाद हुई, बर्बादी हुई, लिमदियना, कौम मदियन के लिए, कमा, जिस तरह, बईदत, बर्बाद हुई, समूद, कौम समूद, जिस तरह कौम समूद। बिरहमा में जो ना एक माना किया जाता है, वैसे रहमा का माना तो रहमत ही है, तो बिरहमतिन ये तनवीन के एतबार से एक माना खास भी कर लिया जाता है कि खास रहमत के जरिए। कमा बइदत समूद, इस तरह कौम समूद बर्बाद हुई, उसी तरह की बर्बादी कौम मदियन के लिए भी हुई। आज के सबक यहीं तक रखिए, कल आयत नंबर 96 से इंशाअल्लाह आगे शुरू करेंगे मूसा का तज़किरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।